اهدنا الصراط المستقیم۔ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حج سیریز میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ شیخ، آج کی مجلس میں سوال یہ ہے کہ عرفہ سے فارغ ہونے کے بعد کیا کرنا ہے، اس سلسلے میں آپ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز حجاج کرام، اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے سنا تھا کہ 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے، ظہر کی نماز سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور غروب شمس تک عرفہ کے میدان میں حاجی کو گزارنا ہے۔ وقوف عرفہ رکن ہے اور غروب شمس تک یعنی سورج کے مکمل طور پر ڈوبنے تک وہاں رکنا یہ واجب ہے۔ اب جب مغرب کی اذان کا وقت ہو جائے یعنی سورج غروب ہو جائے پوری طرح سے، حاجی حضرات کو عرفہ سے نکل کر اب مزدلفہ میں آنا ہے۔ مزدلفہ میں رات گزارنا واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ آج کی رات یعنی عرفہ کا دن گزرنے کے بعد جو رات آ رہی ہے، جس کو 10 ذو الحجہ کی رات کہتے ہیں، یہ رات مزدلفہ میں گزارنا ہے اور یہ واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ اس رات کو مزدلفہ میں نہیں گزارتا ہے تو اس پر بھی دم واجب ہوگا۔ مزدلفہ کو عرفہ سے کیسے آیا جائے؟ جہاں تک ٹرین والے لوگوں کی بات ہے، میں جانتا ہوں جتنا میرے علم میں ہے کہ جو لوگ ٹرین سے آتے ہیں، چونکہ عرفہ میں وہ باہر نکل نہیں پاتے، تو جیسے وہ ٹرین سے آئے تھے اب ان کے لیے واپسی ٹرین سے ہی ہوگی، وہ لوگ ٹرین کے ذریعے سے مزدلفہ پہنچیں گے۔ جو لوگ مینا سے عرفات بس سے آئے تھے، وہ لوگ عرفات سے مزدلفہ بھی بس سے آئیں گے۔ لیکن عام طور پر حاجیوں کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ یہ کہ عرفہ سے مزدلفہ لانے کے لیے ایک بس کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ 2 ٹرپ کرے گا، یعنی پہلے جتنے حاجی اس میں بیٹھ سکتے ہیں ان کو بٹھائے گا، ان کو لے جا کر مزدلفہ میں چھوڑ کر وہ دوبارہ آئے گا، پھر دوسری ٹرپ کرے گا۔ لیکن عام طور پر جو ہمارا مشاہدہ ہے وہ یہ کہ جو دوسری ٹرپ کے لیے بندہ آتا ہے یا جو ڈرائیور آتا ہے، اگر وہ ڈرائیور نیا ہو تو بھٹک سکتا ہے۔ بسا اوقات جب وہ پہلی ٹرپ لے کر جاتا ہے تو کسی جگہ ٹریفک میں پھنس سکتا ہے، تو اس کے دوسری ٹرپ کے لیے واپس آنے میں یا تو بہت دیر لگتی ہے، بسا اوقات وہ آتا بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ پہلی ٹرپ میں بیٹھ گئے، بس مل گئی تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ نہیں، یا تو پھر اگر آپ جوان ہیں، چل سکتے ہو، تو ہمارا مشورہ تو یہی ہے کہ عرفہ کی یہ جو رات، عرفہ کا دن گزرنے کے بعد جو رات آ رہی ہے مزدلفہ والی، اس کو اگر کوئی بندہ 7-7.5 کلومیٹر چلنے کی ہمت کر سکتا ہے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ عرفہ سے مزدلفہ پیدل آئے۔ جب وہ پیدل آئے گا تو پیدل آنے کا راستہ بڑا آسان ہے اور حکومت نے پیدل چلنے والوں کا مستقل ایک راستہ بنایا ہے۔ تو آپ پیدل آئیے، ایک روحانی ماحول اور ایک روحانی منظر ہوتا ہے جب لوگ فرط محبت میں، جوش میں، ایک دیوانگی کے ساتھ تلبیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، تو چلتے ہوئے یہ پڑھتے ہوئے آپ جب نکلیں گے تو یہ 7-7.5 کلومیٹر کا راستہ کیسے طے ہوا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو لہٰذا جو لوگ بس سے آئے ہیں تو وہ لوگ اگر پیدل آنا چاہیں گروپ بنا لیں، مزدلفہ کی طرف پیدل نکلے۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد آپ کو وہاں پر ایک اذان دینی ہے، پھر اس کے بعد اقامت کہنی ہے مغرب کی نماز کی، مغرب کی 3 رکعت نماز پڑھنی ہے، پھر اقامت دینی ہے عشاء کی، اور عشاء کی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، قصر کرنی ہے۔ اور چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
فجر کی 2 رکعت سنت اور وطر سفر اور حضر میں کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے، لہذا عشاء کے بعد آپ 1 رکعت یا 3 رکعت وطر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس رات میں مزدلفہ کی جو رات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی یا راوی کہتے ہیں فَصَلَّ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ نَامَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے۔ تو گویا اس مزدلفہ کی رات میں حاجی کا سونا سب سے زیادہ افضل عبادت ہے، کیونکہ یہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بعض لوگ پہاڑوں پر چڑھتے ہیں کنکریاں جمع کرنے کے لیے، بعض لوگ نہ جانے اس رات کو لیلۃ القدر سے زیادہ افضل رات سمجھ کر عبادت میں لگے رہتے ہیں، 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ پورے قرآن کو ختم کرنے کا جد و جہد اور مجاہدہ کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا وہی سب کچھ میرے اور آپ کے لیے کرنے کی ہے۔ زیادہ سے زیادہ کثرت سے آپ تلبیہ پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، دعائیں کریں، اور اپنی اس رات کو نماز عشاء کی نماز اور تراویح عشاء کی نماز اور وتر کی نماز کے بعد آپ سو جائیں۔ اس میں اب آپ کے پاس کچھ اور کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہاں پر 2 باتیں میں بالخصوص کہوں گا کہ عام طور پر مزدلفہ میں بسا اوقات حاجی بچھڑ جاتے ہیں یا ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ مزدلفہ ایک کھلا میدان ہے، یہاں پر کوئی ٹینٹ نہیں ہے، اوپر سیدھے آسمان ہے اور نیچے زمین ہے، درمیان میں آپ کو کچھ جگہوں پر ٹوائلٹس وغیرہ نظر آتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے حاجی کیا کرتے ہیں کہ پہلے ایک جگہ جا کر ڈیرا ڈال دیتے ہیں، کسی جگہ کو اپنا اڈا بنا لیتے ہیں، اس کے بعد ایک ایک 2 کر ٹوائلٹ جاتے ہیں۔ جب ٹوائلٹ جاتے ہیں تو ان کو واپس آنے کا راستہ نہیں ملتا ہے، پریشان ہوتے ہیں، میں ادھر سے آیا تھا، کیونکہ کوئی نشانی نہیں ہوتی ہے۔ اور عام طور پر مان لیجئے ہوتا یہ ہے، میرے پاس کوئی چیز سمجھانے کے لیے نہیں ہے، اس موبائل کو آپ لیجئے، مان لیجئے یہ موبائل، یہ ٹوائلٹ ہے، بندہ وہاں سے آیا، ٹوائلٹ ادھر بنے ہوئے ہیں، ادھر ٹوائلٹ میں گیا، ادھر اس سائیڈ میں وضو خانے کے لیے نل بنے ہوئے ہیں ان دونوں جانب میں۔ اب یہ بندہ ٹوائلٹ کو ادھر سے آیا، وضو کیا، اب کنفیوژن میں ہے کہ وہ ادھر سے آیا، ادھر بھی ٹوائلٹ ہے، یا ادھر سے آیا۔ مان لیجئے ادھر سے آیا تھا، لیکن کنفیوژن میں اس کو یہ یقین ہونے لگا کہ میں ادھر سے آیا اور ادھر ڈھونڈنے لگا، تو نہ جانے وہ گھنٹوں جو ہے ڈھونڈتے رہ جائے گا، جلدی اپنے لوگوں کو نہیں پائے گا۔ اس کے لیے میں ایک آسان حل بتاتا ہوں، وہ یہ کہ آپ سب کے سب جتنے لوگ آپ کے گروپ میں ہیں، چاہے 5 ہوں 10 ہوں، سب کے سب آئیں اور اسی ٹوائلٹ میں ایک بندے کے پاس اپنا سامان رکھیں، 1-2 بندے کے پاس سامان رکھ کر کھڑے ہو جائیں، اور وہیں پر آپ سب کے سب ایک ساتھ ٹوائلٹ سے فارغ ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد آپ جا کر کسی جگہ ڈیرا ڈالیں، کھائیں پیئیں، نماز پڑھیں اور وہاں سو جائیں۔ آپ ڈیرا ڈال کر ٹوائلٹ میں آ کر ڈھونڈتے بیٹھنے کے بجائے سب کے سب مل کر یہاں پر آئیں گے، اسی ایک جگہ جمع ہو کر آپ پھر ڈیرا ڈالیں گے، تو آپ کے لیے یہ دشواری نہیں ہوگی۔ اور دوسری چیز جو مزدلفہ میں عام طور پر لوگ یہ کرتے ہیں کہ کنکری جمع کرنے کے لیے رات سے ہی لگ جاتے ہیں، آپ کو رات میں کنکریاں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سو جائیں۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات کی بھی وضاحت کر دوں۔ عام طور پر جو مینا کے جو ٹینٹ ہیں، ان ٹینٹوں میں کچھ ٹینٹ مزدلفہ میں بھی آئے ہیں، یعنی جیسے ہم مسجد بھر جانے پر مسجد کے باہر صفیں لگاتے ہیں، مینا بھر جانے کے بعد انہوں نے مزدلفہ کے بھی کچھ حصوں میں ٹینٹ بنائے ہیں، جس میں 8 ذوالحجہ کو بعض حاجی نے مینا کے طور پر اس میں قیام کیا تھا۔ اگر آپ کے ٹینٹ اسی طرح مزدلفہ کے اندر ہیں تو آپ عرفات سے سیدھا اپنے اسی ٹینٹ میں آ سکتے ہیں جو حقیقت میں 8 تاریخ کو مینا کا ٹینٹ تھا، لیکن آج وہی ٹینٹ آپ کا مزدلفہ کا ٹینٹ بن جائے گا، تو لہٰذا آپ بلا جھجک اس ٹینٹ میں آ سکتے ہیں۔
اب یہاں پر آپ رات گزاریں سو کر، فجر کی نماز میں اٹھیں، فجر کی نماز میں اٹھ کر بھی آپ جو ہے ذکر و اذکار کریں، خوب تلبیہ پڑھیں۔ اب چونکہ تلبیہ کا وقت ختم ہونے والا ہے، اب 10 تاریخ شروع ہو چکی ہے، 10 تاریخ کے دن جیسے ہی آپ کنکری مارنے کے لیے پہنچیں گے آپ کا تلبیہ کا وقت ختم ہونے والا ہے، لہٰذا جتنا زیادہ آپ تلبیہ پڑھ سکتے ہیں مزدلفہ میں آپ تلبیہ پڑھتے رہیں اور پھر دعائیں کریں، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے آپ کو مزدلفہ سے واپس مینا کی طرف آنا ہے۔ اب مینا کی طرف آنے کے بعد کیا کرنا ہے، مینا میں آج کے دن کیا کام ہے اور کس طرح سے آپ کو وہ کام ادا کرنے ہیں، کون سے کام ترتیب سے ہے یا ترتیب کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں، اس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں بنائیں گے 10 تاریخ کے عنوان سے انشاءاللہ۔ تو یہ 9 تاریخ کے آپ کا کام مکمل ہو گئے، آپ نے مزدلفہ کی رات گزاری۔ اب مزدلفہ کی رات گزارنے سے آپ نے ایک واجب کو پورا کیا، اس طرح سے آپ کا یہ حج 10 تاریخ تک پہنچ چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے، انشاءاللہ ہم وہاں پر 10 تاریخ کی تفصیلات بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔